السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے مچھڑے تھے پیارے بھائی، فیس بک آپ ڈال دیتے ہو، شیعہ تراوی کیوں نہیں پڑھتے؟ ابھی میں نے آپ کا لنک نہیں سنا، پہلے ہی سن لو۔ اللہ تعالیٰ کی مار، صرف شیعہ ہی نہیں، کئی لوگ تراوی نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھنا مصیبت، قرآن سننا بھی لوگوں کو مصیبت نظر آتا ہے۔ ایک ایک گھنٹہ گپیں ہانکڑی ہوں، سبحان اللہ، سو بسم اللہ، کوئی پرابلم، کوئی عذر، کوئی پریشانی نہیں۔ قرآن سننا ہو، قرآن پڑھنا ہو، فوراً موت پڑ جاتی ہے۔ شیعہ پر تو، رافضیوں پر اسپیشلی اللہ کی لعنت ہے، ان کو ویسے ہی قرآن سننا یا قرآن پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، قرآن سننا یا قرآن پڑھنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے انجانے میں قرآن پڑھنے یا قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرما دے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی۔ ورنہ حال یہ ہے کہ آپ ان کو 2 گھنٹے موبائل دکھاؤ، آپ ان کو، وہ میرے خیال میں 50 اووروں کا جو میچ ہوتا ہے وہ لگتا ہے پورا دن چلتا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہوتا ہے ون ڈے میچ، ایک ہوتا ہے پتہ نہیں سیریز میچ۔ جو 50 اووروں کا میچ ہے، ایک دن سے بھی شاید اوپر ٹائم لیتا ہوگا، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے مزے سے میچ دیکھ رہے ہیں۔ اور قرآن سننا ہو، چاہے تراویح میں سننا ہو، چاہے نماز میں سننا ہو، اللہ معافی، وہی اب مدینے کے منافقوں والا حال کہ جی ہم تو جہاد کے لیے نہیں نکلتے، ہمارے گھر پیچھے اکیلے ہیں اور وہ نہ غیر محفوظ ہیں، ان بیوتنا عورا، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تو دشمن ہمارے گھروں پر حملہ کرے گا۔ یہی عذر ان بدبختوں کا ہے۔ قرآن پڑھنے کی بات آئے، قرآن سننے کی بات آئے، تراویح میں ہو، نماز میں ہو، ہزار بہانہ۔ ایون کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی شرم کے مارے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، ایتا سارے بھی پیو نکلیں۔ تو رافضیوں کا اور شیعہ کا معاملہ، بھائی وہ جب قرآن کو اصل قرآن مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہاں سے پڑھیں گے؟ ان بدبختوں نے تو موٹی موٹی کتابیں لکھ رکھی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد قرآن پاک کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب وہ جو مرضی کہتے رہیں کہ تراویح فلاں ہے، تراویح فلاں ہے، حضرت عمر نے شروع کی۔ اچھا، بعض دفعہ نا کسی بندے کا بغض اور نفرت انسان کو حق بات سے بھی روک دیتا ہے۔ ان بدبختوں کو، رافضیوں کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت ہے۔ جب اس طرح کا بدنصیب بندہ خود ساختہ بغض اور نفرت اختیار کر لیتا ہے، وہ سامنے والے کا نقصان نہیں ہوتا، وہ بدنصیب خود اپنی ناک نیچے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں یہ شیعہ علامہ کیا کہے، تراویح اس لیے بھی نہیں پڑھتے، نمبر 1 کہ وہ قرآن کو مانے تو تراویح پڑھے نا۔ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن پاک تبدیل کر دیا۔ اب اصلی قرآن ان کے امام کے پاس غار میں ہے، اور وہ امام اتنا بیہودہ ہے، 12-14 صدیاں ہو گئے ابھی تک باہر نہیں نکل رہا۔ قیامت وہ قریب آ گئی، پرلے محلوں تک پہنچ گئی، ہے لیکن وہ بزدل انسان ابھی تک غار میں چھپ کر کے بیٹھا ہے۔ تو قرآن پاک چونکہ نقلی ہے تو ہم نقلی قرآن سے تو تراویح نہیں پڑھتے نا، ہاں جی، لوگوں کے عذر ہوتے ہی اس طرح ہیں۔ اللہ ہی ان کو پوچھے قیامت کے دن اور قبر میں۔ ہم تراویح نہیں پڑھتے، قرآن ہے ہی نقلی، آپ بتاؤ اصلی قرآن لاؤ گے تو وہ بیچارے تراویح پڑھیں گے نا۔ پھر یہ ہے کہ تراویح کی یہ موجودہ شکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کروائی، تو اب عمر سے ان کو ہے نفرت اور بغض، تو پھر وہ کس طرح جو ہے وہ نماز تراویح کو ادا کریں اور نماز تراویح پڑھیں؟ اس لیے وہ نماز تراویح نہیں پڑھتے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ تراویح قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تو صحیح بخاری نعوذ باللہ قرآن حدیث نہیں ہے؟ کیا صحیح البخاری نعوذ باللہ وید اور گیتا سے تعلق رکھتی ہے؟ تو صحیح بخاری کے اندر ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا، نبی پاک علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ امام بخاری اس پر کتاب کا عنوان باندھتے ہیں، کتاب صلاۃ التراویح۔ اسی طرح قیام اللیل کا باب موطا امام مالک کے اندر، اور اسی طرح صحیح ابن ماجہ کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے 3 دن صحابہ کرام کو باجماعت تراویح پڑھائی۔ یہ کہتے ہیں مذہب اہل بیت،
شیعہ اور رافضیت کا مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، اس کو آپ کہو مذہب عبداللہ بن سبا، مذہب عبداللہ ابن ابی، مذہب ابو لولو مجوسی، یہ وہ مذہب ہے۔ یہ مذہب اہل بیت کہاں ہے؟ جب اہل بیت کے امام، مسلمانوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو 3 دن تراویح با جماعت پڑھا رہے ہیں، تو ابھی مذہب اہل بیت کسی اور بات کا نام ہے؟ یہی تو مذہب اہل بیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویح با جماعت پڑھائی۔ مذہب اہل بیت کا دعویٰ رکھنے والوں، کیا امام علی علیہ السلام نے امام اہل بیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ مذہب اہل بیت کا دعویٰ رکھنے والوں، امام اہل بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی۔ کیا سیدہ فاطمہ کے لخت جگر حسنین کریمین نے اپنے نانا جان کے پیچھے 3 دن تراویح نہیں پڑھی؟ مذہب اہل بیت، مذہب اہل بیت۔ شیعہ اور رافضی، کعبے کے رب کی قسم، یہ مذہب عبداللہ ابن ابی ابن سلول، مذہب عبداللہ بن سبا ہے، یہ مذہب ابو لولو مجوسی ہے۔ ان کا مذہب اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر۔ اہل بیت کے امام خود تراویح پڑھا رہے ہیں، ابھی کوئی دعویٰ کرے کہ یہ مذہب اہل بیت نہیں ہے، ائمہ معصومین نے تراویح نہیں پڑھی۔ اہل بیت کے امام تراویح پڑھائیں، اور کیا خیال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس رات میں کہیں شکار پر نکلے ہوئے تھے؟ اور 1 رات بھی نہیں، 3 رات دعویٰ کرنا کہ جناب مذہب اہل بیت میں نہیں ہے اور ائمہ معصومین نے نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے نزدیک ائمہ معصومین میں پہلے امام امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول تراویح پڑھائیں اور آپ کا داماد جناب حضرت علی وہ پیچھے نہیں ہوگا، حسنین کریمین پیچھے نہیں ہوں گے، عباس بن عبد المطلب پیچھے نہیں ہوں گے، عبداللہ بن عباس پیچھے موجود نہیں ہوں گے، اس کے بعد دعویٰ کرنا کہ مذہب اہل بیت انہوں نے جو ہے وہ تراویح نہیں پڑھی، تو یہ سراسر جھوٹ ہے اور ایک بہتان ہے۔ سچی اور سچی بات وہی ہے جو میں پہلے کہہ گیا، چونکہ قرآن پاک نقلی ہے تو بھائی نقلی قرآن پر تو ہم تراویح پڑھنے سے رہے۔ چونکہ تراویح کی موجودہ شکل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کروائی، اور مذہب عبداللہ بن سبا اور مذہب عبداللہ بن ابی کو چونکہ عمر بن خطاب سے دشمنی ہے اور بغض ہے اور نفرت ہے، تو یہ مذہب عبداللہ بن سبا کیوں تراویح پڑھیں، جبکہ تراویح کی موجودہ شکل کا کریٹر وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اس لیے یہ تراویح کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار جب پڑ چکی ہے تو یہ کبھی بھی تراویح نہیں پڑھیں گے۔ تراویح ضرور قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ تراویح ہی تو ہو رہی ہے یہاں پر۔ اللہ اپنے حبیب کو تراویح قیام اللیل پڑھنے ہی کا تو حکم دے رہا ہے، پھر کہنا کہ جناب تراویح قرآن حدیث میں نہیں ہے، تراویح مذہب اہل بیت میں نہیں ہے۔ شیعت کا اور رافضیت کا مذہب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ مذہب عبداللہ بن سبا ہے۔ مذہب اہل بیت رکھنے والے اہل سنت ہیں اور اہل حدیث ہیں۔